السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، آج ہم صحابہ کرام کے مشرق کو بنیاد بنا کر مرکزی قیادت کے قیام کا ظہور پذیر ہونا بدر کے میدان میں، اس بارے میں بات چیت کریں گے۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکزی قیادت تعمیر کر دیں، تاکہ خدا نخواستہ فتح کی بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ہی سے مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے، اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اے اللہ کے نبی، ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں کے لیے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرکزی قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا۔ تو ویورز، لشکر کی ترتیب اور شب گزاری کے بارے میں ہم اب بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری اور رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے آہوازاری کی، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ تو رب کا فرمان کچھ اس طرح ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کی طور پر نیند طاری کر رہا تھا تو تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان اور 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ اس مہینے کے 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ تو ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف۔ تو اس طرف مسلمانوں نے پرسکون رات گزاری تھی اور دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دوستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتا، لا والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمعی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا، کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں کہ ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں
اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا، میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگو، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کی اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و موا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار دیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکہ آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیع کے پاس آیا اور بولا، اے ابو ولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا، حکیم، وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا، آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حرزمی کا معاملہ جو سریہ نخلہ میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں۔ عتبہ نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میرے طرف سے ان کی ضمانت لو، وہ میرے حلیف ہیں، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا، تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملے کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے، حنظلیہ اس کی ماں تھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلے چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان کے سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا، اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل اس خوف سے کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو، جو سریہ عبداللہ بن جحش کے مقتول عمر بن حضرمی کا بھائی تھا، بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارے حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنے انتقام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کی قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا، واہ عمرا، واہ عمرا، ہائے عمر، ہائے عمر۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائے گاں گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ تو ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں دونوں لشکر آمنے سامنے جب ہوئے تو کیا صورتحال بنی۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں دونوں لشکر آمنے سامنے۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجوں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں
جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج تو انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اور اس کے سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر، جو سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ نے فرمایا، سواد، اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ نے آخری احکام موصول نہ ہو جائے جنگ شروع نہ کرے۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جمگھٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کی طرف واپس گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نگران دستے لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم فیصلہ چاہتے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔